الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ تمام تعریفیں ہر قسم کی بزرگی، ہر قسم کی کبریائی، تحمید و تمجید کے سارے کلمات اللہ رب العزت کے ذات اقدس کے لائق و سزاوار ہیں۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو ہم نے جانا ہی نہیں ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ 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 اکبر، اللہ کتنے عظیم ہیں۔ ہم اگر اللہ کی تعریف لکھنے بیٹھیں تو ہم زیادہ سے زیادہ کتنا لکھ سکتے ہیں؟ 1 صفحہ، 2 صفحہ، 4 صفحہ، 5 صفحہ، اس سے زیادہ ہم کیا لکھیں گے؟ اللہ کہتے ہیں، اللہ فرمان، دیکھیے اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے اور فخر کیجئے کہ کس ذات کریم پر آپ ایمان لائے ہیں، اور اس کے احسانات کو یاد کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ہم جیسے عاجز انسان 4-5 صفحات سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے سارے سمندر کو روشنائی بنا کر اگر اللہ کی تعریف لکھنی شروع کی جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سمندر خشک پڑ جائیں گے، اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ نے ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ اللہ کو جیسے جاننا چاہیے تھا، جیسے پہچاننا چاہیے تھا، لوگوں نے ویسے جانا اور پہچانا نہیں ہے۔ کیوں نہیں جانا، کیوں نہیں پہچانا؟ اس لیے کہ خالق کو جاننے کے لیے مخلوق کا جاننا ضروری ہے۔ کریشن کو سمجھے بغیر کریٹر کو آپ نہیں پہچان سکتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی مخلوقات کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آیت الکرسی تو سب کو یاد ہوگی نا، آپ پڑھتے ہو گے وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی کتنی بڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان و زمین سے بڑی۔ آسمان و زمین کی پیمائش آپ جانتے ہیں؟ نہیں پڑھا ہم نے، نہیں جانا، اس لیے اس کرسی کو ہم نہیں سمجھ سکے۔
اور جب اس کرسی کو نہیں سمجھ سکتے تو صاحب کرسی کو ہم کیا سمجھیں گے؟ اور ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ نے جو سب سے پہلے ہم کو کہا تھا پڑھو، سب سے پہلے جو ہم کو کہا تھا کہ پڑھو، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کون پڑھ رہا ہے؟ جو آج دنیا میں قیادت کر رہے ہیں، دنیا جن کے قدموں میں جھکی ہوئی ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ ذرا اٹھا کے ریسرچ کیجئے، آج کی تاریخ میں ایک یہودی کا پڑھنے کا ایوریج، ایک یہودی سال میں 6 سے 7 کتابیں پڑھتا ہے، اور مسلمان آپ تحقیق کر لیجئے، یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں پوچھوں کہ آج آپ کے ہاتھ میں، آپ کے بستر پہ کون سی کتاب ہے؟ بتا پائیں گے؟ کوئی کہہ پائے گا؟ اور یہ ریشو نکلتا ہے مسلمانوں کا 0۔ اللہ کو سمجھنا ہے میرے بندو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تو پڑھنا پڑے گا۔ بغیر پڑھے آپ اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور رب کریم جس کے احسانات تلے ہم دبے ہوئے ہیں، جس میں ہماری ہر چیز میں اس کے احسانات نظر آتے ہیں، یہ سانسیں اسی کی تو مرہون منت ہے، یہ گویائی، یہ بینائی، یہ کانوں کی سماعت، سب تو اسی کی لیکن ان ساری چیزوں کو اللہ نے احسان کے طور پر نہیں جتایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتایا تو کیا جتایا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، جو ان کا تزکیہ کرتے ہیں، جو انہیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں، جو حیوانیت سے نکال کر انسانیت کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو ظلمات اور تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، جو ہزار مخلوقات کی عبادت سے نکال کر خالق وحدہ کی عبادت کی طرف لے کے جاتے ہیں، جو ایک انسان کو انسانیت کا درس دیتے ہیں، اس عظیم شخص کو اللہ نے ہمیں نوازا، ہمیں عطا کیا، اور اس ذات عظیم کے ذریعے اپنی کتاب ہم کو دی، اپنا رسول ہم کو دیا۔ اسے اللہ نے ایک احسان کے طور پر قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ہر جگہ، ہر مجلس، ہر جلسے جلوس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہوگی۔ عید میلاد کی تیاریاں بڑی زور و شور سے چل رہی ہوگی۔ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صحیح ترین تاریخ کی جو تعیین ہے وہ 8 ربیع الاول ہے، جو اگر دیکھا جائے تو آج کا دن ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے لوگوں کا، کیونکہ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت مکے میں جیسے ایک عام بچے کی پیدائش ہوتی ہے ویسے وہ پیدائش ہوئی، اور اس وقت تاریخ کو لکھنے سمجھنے کا جو ذریعہ تھا کہ فلاں واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کے وقت فلاں کی پیدائش ہوئی تھی، اس لحاظ سے لوگوں کے اندر اختلافات ہیں، لیکن صحیح ترین قول جو ہے وہ 8 ربیع الاول کا ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت ابو لہب کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ابو لہب جانتے ہیں، وہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، وہ ابو لہب جب اس کی لونڈی نے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی
تو اس نے اپنے گلے کا ہار اٹھا کے نکال کے اسے دیا اور اس لونڈی کو آزاد کر دیا ہمارے خوشی کے. سمجھ رہے ہیں؟ وہی ابو لہب جب نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر قریش کی جماعت کو، اپنی جماعت کو جمع کر کے کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. تو اسی ابو لہب نے سب سے پہلے کہا الہذا جمعتنا، کیا اسی چیز کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ حق آ گیا تو ساری خوشیاں نیست و نابود ہو گئی. حق کی مخالفت، جس نے سب سے زیادہ خوشی منائی تھی، اس نے سب سے بڑھ کر حق کی مخالفت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مسلمان کے ایمان کا جز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر کسی مسلمان کا ایمان مکمل کوئی شخص مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا. اس کے ایمان میں نقص رہے گا، اس کا ایمان ناقص رہے گا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس پیمانے پر اس کے اندر نہ پائے. یہی جو پیمانہ مطلوب ہے، اور وہ مطلوبہ پیمانہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے چل رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے محبت کی کہا کہ اللہ کے رسول، اس دنیا میں آپ میری اپنی جان سے کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. اے اللہ کے رسول، اس دنیا میں آپ میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری اپنی جان کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ لا یا عمر، نہیں، ایسا نہیں. جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. وہ کیا صحابہ تھے، سننا تھا. کہا کہ اللہ کے رسول آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. آئیے ذرا دیکھیں ہم اپنے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، ابھی سانسیں آ جا رہی ہیں، ابھی دل دھڑک رہا ہے. جو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے نا کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے ذرا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم اس معیار پہ ہیں کہ نہیں. آنکھیں بند ہوں تو ایک مسلمان کی حیثیت سے مرنا چاہیے نا. توفنی مسلمن، مجھے ایک مسلمان کی حیثیت سے اللہ موت دے. تو مسلمان بنے رہنے کے لیے یہ ضروری ٹھہرا کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری اپنی محبت کا معیار اور پیمانہ کیا ہے. ایک عقل مند کا تقاضا یہی ہے نا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے گا قرآن کریم کی اس آیت کو سنیے. اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ فرماتے ہیں اس آیت کو سنیے اور ہر شخص یہ سمجھے کہ یہ آیت میں اللہ رب العزت مجھ سے مخاطب ہے. میں خصوصی طور پر میں مخاطب ہوں، مجھ سے اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے اے رسول کہ اگر تمہارے والدین، گنتے جائیے زندگی میں، گنتے جائیے. قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، ابناؤکم تمہارے بچے، واخوانکم تمہارے بھائی بہن، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا خاندان، واموال اقترفتموها اور مال جو جمع کر کے رکھے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها
اور وہ بزنس، وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے ڈرتے ہو، وہ مساکن ترضونھا، اور وہ گھر جس کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کی محبت آپ کے باپ کے تئیں، آپ کے والدین کے تئیں اللہ سے زیادہ ہو، اپنے بچوں کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو، اپنے بھائی بہنوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو، آپ کو اپنی تجارتیں زیادہ محبوب ہوں اللہ اور اس کے رسول کے مقابل میں، آپ کو مال جو آپ نے رکھا ہے وہ زیادہ محبوب ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں۔ جہاد سے ہمارے بہت سارے بھائی صرف وہ سمجھتے ہیں کہ تلوار نکال کر اور میدان جنگ میں جانے کا نام جہاد ہے۔ جہاد نہیں میرے بھائیو، آج کے زمانے کا جو جہاد ہے وہ صبح فجر میں جب اٹھ رہے ہیں، اٹھ کر اپنے بھائی کو گھر سے گھسیٹ کر لے کے مسجد آنا، اپنے بچوں کو لے کر آنا، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے لیے جد و جہد کرنا، اللہ کی راہ میں اللہ کے بتائے ہوئے شریعت کو، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو نافذ کرنے کا نام جہاد ہے۔ یہ جہاد ہم کر رہے ہیں۔ جب اس عمل سے زیادہ محبوب یہ ساری چیزیں ہو جائیں، فتربصوا، اللہ کہتے ہیں پھر انتظار کرو، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ آج یہ جو ہدایت ہم سے روٹھی روٹھی ہے، آج جو ہم مسلمان ہدایت سے کوسوں دور ہیں، آج ہماری زندگیوں میں ہماری ذاتی مصلحتیں دین سے اوپر چلی گئی ہیں، تو اس لیے ہیں کہ زندگی سے وابستہ جتنی چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ سب ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہیں میرے بھائی۔ یاد رکھیے قرآن مجید کی ذرا یہ آیت سنیے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ آ جائے، کسی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کا کوئی حکم آ جائے تو ان کو کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے گا، نافرمانی کرے گا، وہ واضح گمراہی کا شکار ہے۔ ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اگر ابھی بات محبت کی آ جائے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلمانوں میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو کہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ ابھی عید میلاد ہی زبان سے نکلتا ہے، اس حوالے سے معلوم نہیں کیا کیا لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم سوسائٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کرائیں گے۔ ارے لوگ کتاب پڑھنے سے پہلے آپ کو پڑھتے ہیں، آپ جس رسول کے اتباع کر رہے ہیں
لوگ یہ دیکھتے ہیں یہ شخص تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، مطلب یہ کہ یہ اپنے رسول کی اتباع کر رہا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے؟ ہماری زندگیاں صبح سے شام تک، اور اب تو میں ہی کیا، آپ میں سے ہر ایک جائزہ لے لے ذرا، تھوڑا دین کا معاملہ ہے، تھوڑا سر جھکا کے آدمی بیٹھے کہ دین میری ذاتی زندگی میں کتنا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ مصلحت ہماری زندگیوں میں غالب ہے؟ بہت نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے متقی ہیں، بھائی سے بات بند ہے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، اس لیے کہ انا غالب ہے، اس لیے کہ انا غالب ہے۔ بہن کا حصہ مار کے بیٹھے ہیں، نہیں دیں گے، اس لیے کہ مصلحت غالب ہے۔ پڑوسی کے حقوق کا خیال نہیں، بہت تہجد گزار ہے، پڑوسی پریشان ہے نا؟ تو جب آپ نے ابھی تو آیت سنی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، ابھی تو آپ نے یہ آیت سنی ہے نا، اس کے بعد مصلحت باقی کہاں رہ جاتی ہے؟ اس کے پہلے کسی خطبے میں نے کہا تھا اور قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے ان کی جان کا سودا کر لیا، ان کے مالوں کا سودا۔ اب یہ جان اور مال اپنا نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے کے لمحات ہمارے نہیں ہیں، یہ کب سمجھ میں آئے گی؟ پل پل ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے میرے بھائیوں، محبت کے دعوے داروں۔ میں سب سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کرتا ہوں، ہم جو سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دعوے داری رکھتے ہیں، محبت کے مظاہر ہوتے ہیں نا، آدمی کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں اپنے والدین سے محبت ہے۔ کہتے ہیں کہ ابا جاتے جاتے کہہ گئے تھے، امی جاتے جاتے کہہ گئی تھی۔ والدین کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے وقت کوئی نصیحت کر گئے تو سب کو یاد رہتی ہے، سب کو نہیں، ان لوگوں کو تو ضرور یاد رہتی ہے جو اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں۔ کسی مجلس میں کہا، جہاں ذکر ہوا، نہیں ابا نے جاتے جاتے ایسا کہا تھا اس لیے ہمیں ایسا کرنا چاہیے، امی کی یہ خواہش تھی اس لیے ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے رکھنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ کے گئے تھے؟ آخری الفاظ، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ نماز محبت ہے تو یہ تو ہر زبان سے یہ آواز نکلنی چاہیے تھا نا کہ اللہ کے رسول جاتے جاتے نماز کی تاکید کر کے گئے ہیں۔ گھر سے ہم نماز کے لیے نکلتے ہیں جب، تو گھر میں آس پاس جتنے ہمارے ہیں، ارے پکڑ کے چلو، رے یار چلو، کیوں بیٹھے ہو یہاں پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے یہ وصیت کی تھی نماز کی۔ کہتے ہیں میرے بھائیوں، کوئی کہتا ہے؟ ذلت ہمارا مقدر نہیں بنے گی تو اور کیا ہوگا؟ وما ملکت ایمانکم، گھروں کی ہماری خواتین، ان کے ساتھ حسن معاملہ، حسن معاشرت۔ ہمارے مسلمان گھروں کا حال ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے گھروں میں خواتین کس حیثیت سے رہتی ہیں بیچاریاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی کتنی عزت کرتے تھے، ان کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ جا رہا تھا،
صحابیات اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے اونٹ باندھ سے کہا رفقاً بالقواریر، ان آبگینوں کو ہولے ہولے لے کے چلو، دھیرے دھیرے لے کے۔ محبت دیکھ رہے ہیں، محبت سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان خواتین کو ہم اپنی پلکوں پہ بیٹھائیں کہ ہمارے رسول کا حکم ہے، گھروں میں ان کو رانیاں بنا کے رکھیں کہ ہمارے رسول کا حکم ہے، یہ رہیں گی اچھے سے، یہ خوش رہیں گی تو گھر خوشحال رہے گا، یہ خوش رہیں گی تو ہماری اولاد کی تربیت صحیح ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا تقاضا یہ ہے، بلکہ اس کا مظہر یہ ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم گالی نہ دیں، ہمارا پڑوسی ہم سے خوش رہے، ہماری گلیاں صاف ستھری رہیں، ہماری تجارتیں صاف ستھری رہیں، ہمارا لین دین اچھا رہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں تو اللہ کے رسول سکھا کے گئے ہیں نا، اور ہر جمعے میں آپ کچھ نہ کچھ سنتے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں آتا ہے، بلکہ روز بروز مسلم معاشرہ خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے۔ عید میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ یہ شیعوں کی ایجاد کردہ ایک رسم جو چوتھی صدی ہجری کے اواخر میں، چوتھی صدی ہجری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 مرتبہ یہ دن آیا، نبوت کے بعد 23 مرتبہ یہ دن آیا، کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، خلفائے راشدین کا پورا پیریڈ دیکھ لیجیے، تابعین و تبع تابعین کا پورا پیریڈ، کہیں کوئی ذکر نہیں، کہیں قطعاً کوئی ذکر ملتا ہی نہیں ہے۔ چوتھی صدی، 400 سال، 300 سال کے آخری حصے میں، 400 سال کے قریب جا کے ایک رافضی بادشاہ نے مصر میں اس بدعت کو شروع کیا۔ آج پوری امت اس کا شکار ہے، معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ اور پھر ذرا عقل لڑائیے، آپ کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو، آپ کا انتقال پرملال 12 ربیع الاول کو، جس پر سب کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا تھا۔ 12 ربیع الاول کی وہ تاریخ یاد کیجئے اور مدینہ کا وہ منظر یاد کیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ کیا گزری تھی۔ ابو بکر کو یاد کیجئے، عمر کو یاد کیجئے، عثمان و علی کو یاد کیجئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کتنے کبار صحابہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے کہ آپ کے بغیر مدینہ ہمیں سنا سنا لگ رہا ہے۔ آج ڈھول باشے بج رہے ہیں، ڈھول تاشے بج رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، بریانی بنتی ہے، لوگ کہتے ہیں، اور کتنا میں کیا بتاؤں، لوگ کہتے ہیں ہاں ہم لڈو ہیں، ہم بریانی بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، آخرت آنے والی ہے، اس سے مفر نہیں ہے، اور ہر ایک کا حساب ہوگا، ہر ایک کا حساب ہوگا، اور ہر ایک شخص کو اللہ رب العزت کے سامنے یوں تنہا کھڑے ہونا ہے۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور اس شخص کے درمیان کوئی تیسرا شخص ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے نہیں رہے گا، اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ یاد رکھیے، یہ دین ہے، یہ تماشا نہیں ہے۔ محبت سے اور عقیدت سے اس دین کو سنبھالیے، اس دین کو اللہ نے ایک احسان کے طور پر جتایا ہے، یہ دین اتنا پیارا دین ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائیں، ایسی محبت کہ اس محبت کے ماں سوا کوئی محبت باقی نہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأكبر